حکمت یتیم ہے. اور ان 9 کلمات میں سے فرمایا کہ 3 مناجات ہیں، 3 حکمتیں ہیں اور 3 آداب معاشرت ہیں. یہ 9 مجھ سے سن لیجئے گا، تقریباً وقت ہو جائے گا، میں بات ختم کر دوں گا آج. علی آیت اللہ العظمی، اللہ تک پہنچنے کی سب سے بڑی نشانی. 3 مناجات ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ 3 جملے ہوں، لیکن بیان کرنا اچھا بھی ہے اور ہو سکتا ہے کہ بہت تک نہ پہنچے ہوں. کہ 3 مناجات وہ ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی ایسی ہیں کہ کوئی بھی اور بلاغت، کوئی بھی کلام بلیغ آ جائے اس کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، نہیں دیکھ سکے گا وہ. کہتے ہیں الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا، یہ پہلا جملہ مناجات میں. وہ الہی کفا بفخرا ان تکون لی ربا. سنتے جائیے گا. تیسرا جملہ الہی انتا کما احب فاجعلنی کما تحب. یہ 3 مناجات ہیں کہ یہ 3 مناجات وہ ہیں کہ سب کی آنکھیں بند ہیں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے سامنے. وہ مناجات کیا ہیں؟ الہی، اے میرے اللہ، کفا بعزن، علی کی عزت کے لیے اتنا کافی ہے. کفا بعزن ان اکون لک عبدا، کہ علی تیری بندگی میں کافی ہے. خدا کی قسم یہ ایک جملہ انسان سمجھ جائے زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہے. میری عزت اس امامے سے، اصل عزت یہ نہیں ہے. یہ عزت یہ اگر بندگی کے راستے پہ ہے تو عزت ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ میرے نام کے آگے جو ڈاکٹر لگا وہ اصل عزت اس لیے نہیں ہے. اگر وہ جو ڈاکٹر کا جو لقب میرے ساتھ لگا ہوا ہے، ٹائٹل، اگر وہ بندگی کے راستے میں تب عزت ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ بڑا دقیق ایک پہلو ہے اس میں. عزت اصل میں اس کے لیے نہیں کہ آپ 6 ڈیجٹ کما رہے ہیں، 7 ڈیجٹ کما رہے ہیں. اگر وہ اللہ کے بندگی کے راستے میں، بندگی کا راستہ کون سا ہے؟ علی کا راستہ. اور کون سا راستہ ہے؟ امام رضا علیہ السلام سے کسی نے، اب سن لیجئے گا آپ لطف محسوس کریں گے. امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، مولا میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں خدا کی خدمت میں کچھ پیش کروں گا. مولا نے ہاتھ آگے بڑھا، 2 یہاں پر. اللہ امام تک پہنچنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی خدا تک پہنچنا باقی ہے. یہ میں ٹرو شیعت ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں. بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خلط ہے، بڑے بڑے لوگوں کے. میں کیا بات کروں ابھی اس کا. کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام کا ذکر ہو، ابھی خدا کا ذکر تو ہوا ہی نہیں. تو علی کا جو ذکر تھا وہ علی کی عبادت تھی یا خدا کی عبادت تھی؟ خدا وحدہ لا شریک ہے نا. وحدہ لا شریک، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے. تو علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت کیوں ہے پھر؟ اس کی عبادت میں تو کوئی شریک نہیں ہے، تو علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت کیوں ہے؟ اس کی عبادت میں تو کوئی شریک نہیں ہے، تو علی کا ذکر کرنا عبادت کیوں ہے؟ اس کی عبادت میں تو کوئی شریک نہیں، تو مولا علی کے دل میں محبت رکھنا عبادت کیوں ہے؟ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا علی کی عبادت نہیں ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا خدا کی عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ذہن گرامی سمجھیں، مجھے نہیں پتا میں کتنا پہنچا پا رہا ہوں اس بات کو. مولا علی علیہ السلام تک پہنچنا، علی خدا نہیں ہے. میں کب کہنے کا مقصد ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام تک پہنچا اس سے کچھ اور الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں خدا تک بھی پہنچوں. جو مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات تک پہنچا ہوا ہے وہ خدا ہی تک تو پہنچا ہوا. کہاں پہنچا ہوا ہے وہ؟ تو اس نے سوال کیا کہ مولا میں نے تو کہا تھا خدا کے ہاتھ میں دوں گا، خدا کے حوالے کروں گا، یہ آپ اپنا ہاتھ کیوں آگے بڑھا رہے؟ امام رضا سے اس نے پوچھا. امام نے کہا کہ جو تیرے امام کے ہاتھ میں پہنچ گیا وہ خدا کے ہاتھ میں پہنچ گیا. بس
یہ اس لیے کہ علی ممسوس فی ذات اللہ. یہ بھی ایک حدیث ہے, اب پتہ نہیں آج میں اس کو پڑھ پاؤں یا نہ پڑھ پاؤں. ممسوس فی ذات اللہ, جو ذات خدا میں فنا ہو جائے. ٹھیک ہے, بہار الانوار میں جلد نمبر 38 میں حدیث موجود ہے. تو مولا کہناتے ہیں کہ میری اصل عزت ہی یہی ہے. میری عزت اس میں نہیں ہے کہ میری زندگی میں جب 50-60 سال کا ہو جائے تو میری پراپرٹیز کتنی بنی ہوئی ہے. دیکھیں ایتھسٹ کے مائنڈ سیٹ میں اور مولا علی علیہ السلام کے ماننے والے کی زندگی میں کوئی فرق ہونا چاہیے. وہ یہ سوچتا ہے کہ جب میں 60-70 سال کا ہو جاؤں گا تو میری 20 پراپرٹیز ہونی چاہیے. یہاں پہ بہت سارے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے, نصیحت بھی کریں گے کہ دیکھو تم آپ اپنے ویلتھ کو بڑھائیے, حلال سے آگے بڑھیے, ٹھیک ہے, وہ سب اپنے مقام پر درست ہے. لیکن یہ عزت کا باعث اس وقت ہے کہ جب ان سب میں اللہ کی بندگی ہے, اللہ کی بندگی کے راستے پر ہے. وَكَفَى بِفَخْرًا أَن تَكُونَ لِرَبَّا, اور کہا میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. فخر کس سے ہوتا ہے, اسٹیٹس کس سے ہوتا ہے, کسی بڑے خاندان سے, کسی بڑے عہدے سے, کسی شہرت سے, صحیح, سوشل میڈیا پر بہت زیادہ مشہور ہونے سے. کہا نہیں, میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. شعبی نے کہا تھا کہ یہ 9 کلمات ویسے ہیں کہ فساد و بلاغت کی آنکھیں بند ہے اس کے سامنے, کیونکہ پورا دین اس میں موجود ہے. الہی انت کما احب, تو پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. فاجعلنی کما تحب, تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یہ علی کہہ رہے ہیں. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر. یہ بات پہنچ رہی ہے. یہ 3 مناجات کے جملے. آپ کیسا خدا چاہتے ہیں؟ جو رحمان ہو, جو رحیم ہو, جو عیوب کو چھپا دے, جو گناہوں کو معاف کر دے, جو اگر ہم سے خطا بھی ہوتی جائے تب بھی رزق بند نہ کرے. ایسا خدا چاہتے ہیں نا, تو خدا تو ہے ویسا. اس نے کب رزق بند کیا؟ آپ کیسا خدا چاہتے ہیں؟ اگر, کیونکہ شب قدر بھی لازم باتیں آ جائیں, تنہائی میں اگر کوئی گناہ ہو جائے تو پروردگار معاف فرما دے, ذلیل و رسوا نہ فرما. یا آپ ایسا خدا چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ تو مولا کائنات تو کہہ رہے ہیں پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. آئے آئے آئے, بات پہنچ رہی. بھائی مل کے صلوات بھیجیں. نام ہے حیدر کرار علی ابن ابی طالب السلام. تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں, مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یہ کمال عبدیت ہے, کمال بندگی ہے. فرمایا 3 وہ جملے ہیں کہ جو حکمت سے تعلق رکھتے ہیں. پہلا جملہ, ٹوٹل 9 تھے, اس میں بہت گنجائش ہے کہ بات ہو سکے, میں مختصر کر رہا ہوں. قیمت کل من ما یحسن بہ, اس کو ذہن میں رکھیے گا. اس جملے کے لیے بھی بہت سارے ادباء عرب نے کہا ہے کہ اس کے بعد ادبیات عرب کو بند ہو جانا چاہیے. قیمت کل من ما یحسن بہ, ہر انسان کی قیمت اتنی ہے جتنا وہ احسان کرنا جانتا ہے. یہ مولا کائنات ہے. آئے آئے, اپنی قیمت بڑھانا چاہتے ہو, شور کرنے سے قیمت نہیں ملے گی, احسان کرنا سیکھو. تمغے سجا لینے سے فقط کچھ نہیں ہو جائے گا, ایوارڈز مل جانے سے کچھ نہیں ہو جائے گا, شہرتوں سے کچھ نہیں ہو جائے گا. قیمت چاہتے ہو اپنی, احسان کرنا سیکھو. عدل کرنا نہیں, احسان کرنا. قیمت کل من ما یحسن بہ. ہم بہت کسی منزل پہ پہنچ جائے تو پھر عدل سے کام لیتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا میں بھی ویسا ہی کروں گا. نہ, احسان کرنا سیکھو. بات واضح ہو رہی ہے؟ امام نے فرمایا کہ والدین کی جو خواہش ہے, ان کا حق ہے, ان کے کہنے سے پہلے پورا کر دو. تو کہا مولا اگر انہوں نے کہہ دیا اور پھر وہ احسان نہیں ہے, پھر وہ تعمیل حکم میں واجب ہے. احسان کرنا چاہتے ہو ان کے کہنے سے پہلے دے دو. یہ بھی احسان وہ اردو والا پھر نہ سمجھ لیجئے گا کہ پھر احسان جتلانے لگوں گا میں. لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذى. والدین تو کیا, عام انسان کے لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو خبردار, اپنے صدقات کو, اپنی عطاؤں کو اور اپنے احسان کو پھر جتلا کر باطل نہ کر. لا تبطلوا الصدقات, باطل نہ کرو, لہذا کہنے سے پہلے دے دو. تو مولانا نے کہا قیمت کل من ما یحسن بہ. پہلی حکمت مولا نے سمجھائی کہ تم اپنی قیمت بڑھانا چاہتے ہو, احسان کرنا سیکھو. جی قرآن کریم کی آیت ہے کہ ما ينفع لنا فيمكث في الارض.
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ پانی آتا ہے، اس میں جھاگ اوپر ہوتی ہے، اور جھاگ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ پھر بیٹھ جاتی ختم ہو جاتی ہے، اور پانی رہ جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اما ما ينفع للناس فيمكث في الارض، جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے نا وہ زمین میں باقی رہ جاتا ہے۔ یہ اصول فقط پانی کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے۔ انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے بنے، آپ زمین میں باقی رہ جائیں گے۔ آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں، آپ فائدہ پہنچانے والے بنے، میری ذات سے فائدہ پہنچے۔ پہلا۔ دوسرا فرمایا کہ وہ انسان، میرے مولا نے شاید حکمت 3، وہ انسان کبھی بھی ہلاک نہیں ہو سکتا۔ دوسری حکمت میرے مولا کی، وہ انسان کبھی بھی ہلاک نہیں ہو سکتا جو اپنی قدر کو جانتا ہے، اپنی قیمت کو جانتا ہے، اپنی حیثیت کو جانتا ہے۔ آپ کی قدر کتنی ہے جانتے ہیں آپ؟ میں جسارت نہیں کہہ رہا، میں کلام امام کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، خود مولا علی کے کلام سے آج باہر نکلنا ہی نہیں مجھے گفتگو میں۔ آپ کی قدر کتنی جانتے ہیں آپ؟ مولا نے کہا تمہارے جسم کی کم سے کم قیمت جنت ہے، فلا تبیعوها بغیرها، خبردار اس سے سستا نہ بیچنا۔ کیا بات ہے، اس سے کم پہ نہیں بیچنا۔ اللہم تھوڑی سی تعریف کی خاطر اگر میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا نا، بہت سستا بیچا۔ مولا نے کہا کہ تمہاری جو قیمت ہے نا وہ جنت ہے، خود نمائی کی خاطر بیچا، کسی مقام پوز کی خاطر نہ، تمہاری قیمت اچھا وہ بھی مولا نے کہا تمہارے نفس کی، یہ نفس کا لفظ ہے یہاں پر، تمہارے نفس کی۔ یہاں پر علماء نے ایک جملہ لکھا ہے بہت خوبصورت ہے، کہ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، فلا تبیعوها بغیرها۔ تو پھر یہاں علماء نے آگے لکھا ہے کہ مولا نے نفس کی قیمت بتلائی ہے، ابھی روح کی نہیں بتلائی ہے۔ نفس کی قیمت جنت ہے، روح کی نہیں۔ روح کی قیمت رضوان من اللہ ہے، اللہ کا راضی ہو جانا، اللہ کی رضاؤں کا حاصل کر لینا۔ صحیح ہے۔ تو پہلا فرمایا کہ ہر انسان کی قیمت وہ ہے جتنا وہ احسان کرنا جانتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ انسان کبھی ہلاک نہیں ہوگا جو اپنی قیمت کو جانتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا، 3 حکمتیں، آخری حکمت فرمایا انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ المرء محبوب تحت لسانہ، کیا گفتگو سن لینا یار، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت مرتبہ اصلاح کرنا تکلیف دہ نہیں ہوتا، اصلاح کا طریقہ تکلیف دہ ہوتا ہے نا۔ کئی مرتبہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ سامنے والا ٹھیک ہو جائے، کئی مرتبہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو اپنا زہر ہے وہ بھی ساتھ میں وہ قبول کرے۔ اس بہانے سے کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ٹھیک ہی نا۔ مولا نے کہا کہ ایک مرد جو ہے نا وہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ آپ بات کس طرح سے کرتے ہیں، اگر پہنچاتے بھی ہم معروف نہیں منکر تو کس طرح پہنچاتے ہیں۔ خاص طور پر بچوں کے ساتھ جو ماں باپ کا ریلیشن ہے اس میں تو بہت زیادہ اہم ہے۔ اور میں نے اس بات کو عرض کیا تھا ایک موقع پر، تفصیل کے ساتھ میں فقط ایک اشارہ کروں گا کہ کوشش کیجئے گا کہ حتیٰ بچے کے سامنے تو کوئی منفی لفظ آپ زبان سے استعمال ہی نہ کریں، یعنی آپ یہ نہ کہیں اس سے کہ جھوٹ نہ بولو، اس کی ووکیبلری میں آپ لفظ جھوٹ نہ ڈالیں، کہیں سچ بولو۔ بات واضح ہو رہی؟ آپ اس کی ووکیبلری ہی میں اس کو یہ فینومینا نہیں دیتے کہ جھوٹ بھی کچھ ایگزسٹ کرتا ہے سوسائٹی میں، بددیانتی بھی کہیں ایگزسٹ کرتی ہے۔ آپ نیگیٹو سے تبلیغ نہ کریں، آپ لفظ وہ پازیٹیو استعمال کریں اور اس کے بعد اسے تبلیغ کریں، یا اسے نصیحت کریں یا اسے سمجھائیں۔ یہ سائیکالوجی کا بہت امپورٹنٹ اصول ہے۔ ٹیچرز بھی اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو جب ہمیں سکھلانا ہے نیگیٹو کے پازیٹیو کے ذریعے، تو انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کی زبان کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور آخری 3 فرمایا آداب معاشرت، فرمایا کہ کسی پر احسان کرو گے تکن امیر ہو، کسی سے حاجت طلب کرو گے تکن اسیر ہو، سب سے بے نیاز رہو گے تکن نذیر ہو۔ فرمایا یہ وہ 9 میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اگر کسی پر احسان کرو گے تکن امیر ہو، اس کے امیر بن جاؤ گے۔ صحیح؟ اگر کسی سے حاجت طلب کرو گے تکن اسیر ہو، اس کے اسیر بن جاؤ گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ تمہاری جو حاجت جب تم طلب کرو، تمہاری چہرے کی عزت اور آبرو اللہ نے رکھی ہے، یہ دیکھو کس کے سامنے بہا رہے ہو۔
ہر پست انسان کے سامنے بات نہ کرو، جو اس بات کا لائق ہو بات نہ کرو، ہر کس و ناکس سے بات نہ کرو، بلکہ حدیث میں آیا ہے آثار غربت میں سے ہے کہ انسان اپنی غربت کا ذکر ہر ایک سے کرتا پھرے، مصیبت کے لیے اسباب میں سے ہے کہ انسان ہر ایک سے کہتا پھرے میں فلاں مشکل میں ہوں، میرے سے یہ، ہر ایک سے نہ، جو لائق ہو، جو اہل، اس سے بات کرو۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ امام نے کہا کہ تمہارے چہرے کی جو آبرو ہے نا، دیکھو کس کے سامنے بہا رہے ہو۔ کہا اگر یہ اس کا خیال رکھو گے تو اگر تم نے جس کے سامنے تم نے اس عزت کو بہا دیا تکون اسیر، اس کے کوئی اسیر ہو جاؤ گے، اور اگر مستغنی رہے تکون نذیر ہو، تو پھر بے نظیر رہو گے، پھر صاحب مثال رہو گے۔ کہ مستغنی رہو لوگوں سے تو تکون نذیر ہو، صحیح، سکون میں رہو گے، اطمینان سے رہو گے۔ یہ 9 حکمتیں یاد رہیں گی آپ کو، میں ایک ایک لفظ میں دہرا دوں۔ پروردگار میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ ہر انسان کی قیمت اتنی جتنا وہ احسان کرتا ہے، اپنی قیمت کو جاننے والا کبھی ہلاک نہیں ہوتا، ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ احسان کرو گے اس کے امیر ہو جاؤ گے، اگر کسی سے طلب کرو گے اس کے اسیر ہو جاؤ گے، مستغنی رہو گے سب سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ یہ 9 یہاں اسی خاطر علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ 9 کلمات فقط علی کے فقط یہ کلام ہو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، چاہے نہج البلاغہ کو کلام نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، تب بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے، فقط یہ 9